اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ سے کہا جائے کہ اس لفظ کی، اس صیغے کی صرفی تحقیق پیش کریں تو ہمیں وہ اس لفظ کی صرفی تحقیق کیسے پیش کرنی ہے، یا کہا جائے کہ یہ صیغہ بتائیں کیا ہے تو صیغہ کیسے بتایا جاتا ہے، اس کا جو اصل طریقہ ہے، جو اس کا درست ترین طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دھیان سے پوری ویڈیو سنیے، آپ کو پورے علم الصرف میں اور درس نظامی کے دوران علم الصرف کی جتنی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں ان سب کے اندر، اور عربی کتابوں میں جتنے یہ سوال آتے ہیں کہ اس لفظ کی صرفی تحقیق کریں یا اس لفظ کا صیغہ بتائیں، ان سب میں آج کی اس ویڈیو کی جو معلومات ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ یہ بہت زبردست اور اہمیت والی ویڈیو ہے، اسے دھیان سے سنیے گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، پھر اس کی مشق کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لفظ کی صرفی تحقیق کریں یا یہ لفظ کون سا صیغہ ہے، یہ صیغہ حل کریں، یہ صیغہ بتائیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لفظ مصدر ہے، مشتق ہے یا جامد ہے۔ اب مصدر کیا ہوتا ہے، مشتق کیا ہوتا ہے، جامد کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ وہ لفظ جس سے افعال اور اسماء نکلتے ہیں، بنتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں، اور ان نکلنے والے افعال اور اسماء کو مشتق کہتے ہیں، اور مصدر اور مشتق کے علاوہ تمام الفاظ کو جامد کہتے ہیں۔ جامد وہ لفظ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی اور لفظ نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک اصل الگ لفظ ہوتا ہے جو کسی سے نکلا نہیں ہوتا اور اس سے کوئی لفظ بن نہیں رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر السمع کا مطلب ہے سننا، تو السمع مصدر ہے اور سننا اس کا ترجمہ ہے۔ تو سننا، آنا جانا، کھانا پینا، لینا دینا، سونا جاگنا، یہ اردو میں علامت ہے مصدر کی کہ آخر میں نہ آ رہا ہوتا ہے، تو جو اس کی عربی ہوگی وہ مصدر ہوگا، یہ مصدر کے پہچاننے کی علامت ہو گئی۔ پھر السمع سے بننے والے جو الفاظ ہیں وہ ہے سمع، سمعا، سمعوا، سمعت، سمعتا، سمعنا، یسمع، یسمعان، یسمعون، تسمعوا، تسمعان، یسمعنا، اسمع، اسمعا، اسمعوا، اسمعی، اسمعا، اسمعنا، سامع، سامعان، سامعون، سامعۃ، سامعتان، سامعات، مسموع، مسموعان، مسموعون، مسموعۃ، مسموعتان، مسموعات، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو اتنے سارے الفاظ السمع سے بن رہے ہیں یہ سب مشتق ہیں، اور وہ لفظ جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو وہ جامد ہوتا ہے، جسے پتھر کو عربی میں حجر کہتے ہیں، درخت کو عربی میں شجر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنے ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی اور لفظ بن رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے جب وہ لفظ آیا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ چار میں سے کون کون سی چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، یہ کون سا صیغہ ہے؟ 14 صیغوں میں سے 14 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اس کو ہم 14 صیغے کہتے ہیں۔ ان 14 صیغوں میں سے کون سا صیغہ ہے؟ تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ گردان کون سی ہے۔ ماضی کی گردان ہے، مضارع کی گردان ہے، امر کی گردان ہے، نہیں کی گردان ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں اعلیٰ ہے، اس میں تفضیل ہے، کون سی گردان ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ باب کون سا ہے۔ یہ باب ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے کوئی باب ہے، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع، فتح، یفتح، کرم، یکرم، حسب، یحسب، اور یا پھر یہ ثلاثی مزید فی کا کوئی باب ہے، باب افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال وغیرہ، یا باب افعال، تفعیل، تفعل، مفاعلہ، تفاعل، یا یہ رباعی کا کوئی باب ہے، باب فعللہ ہے، باب تفاعل ہے، باب افعلال ہے، باب افعلال ہے۔ رباعی کے 4 ہی ابواب ہیں۔ یا پھر یہ ملحق برباعی، یعنی ہے تو یہ ثلاثی لیکن رباعی کے وزن پر ہے۔ تفصیلات علم الصرف کے کورس میں آپ کو پوری بتا چکا ہوں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ صیغہ کون سا ہے، گردان کون سی ہے، باب کون سا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 7 اقسام میں سے کیا ہے۔ 7 اقسام کون سی ہیں اس پر میں شعر بتایا کرتا ہوں۔ صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ جس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے 3 یا 4 حروف اصلیہ ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف علت تو نہیں، ان میں سے کوئی 2 ایک جیسے تو نہیں،
ان میں سے کوئی حمزہ تو نہیں. اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو وہ صحیح ہے. حمزہ ہو تو محموز ہے. کوئی دو حروف ایک جیسے ملے ہوئے ہوں تو وہ مضاعف ہے. اور اگر حرف علت ہو تو وہ معتل ہے. پھر اگر حرف علت ایک ہو تو وہ پھر یا تو ناقص ہے یا پھر مثال ہے یا اجوف ہے. اور اگر حرف علت دو ہوں تو وہ پھر لفیف مفروق ہے یا پھر لفیف مقرون ہے. تو آپ کے سامنے یہ چار چیزیں آ گئیں جو علم الصرف میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو علم الصرف میں محنت کر کے ان چار چیزوں پر کمانڈ حاصل کرنی ہے، مہارت حاصل کرنی ہے. اور کسی بھی لفظ کا آپ سے پوچھا جائے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اس کی صرفی تحقیق کریں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مصدر ہے، مشتق ہے یا جامد ہے. اگر وہ مشتق ہے تو آپ کو اس کا صیغہ بتانا ہے کہ 14 صیغوں میں سے یہ صیغہ ہے، اور گردانوں میں سے یہ گردان ہے، ابواب میں سے یہ باب ہے، ہفت اقسام میں سے یہ قسم ہے. مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے سامعن کون سا صیغہ ہے، یا لفظ سامعن لکھا ہوا ہے اور سوال میں آیا کہ اس کی صرفی تحقیق کیجئے، تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ واحد مذکر ہے. اس میں فاعل کا واحد مذکر ہے، یہ صیغہ ہو گیا. اور گردانوں میں سے یہ اسم فاعل ہے، اور ابواب میں سے یہ باب سمع یسمع ہے. اور ہفت اقسام میں سے چونکہ اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، کوئی حمزہ نہیں ہے، کوئی دو حروف ایک جیسے نہیں ہے، تو یہ صحیح ہے. واحد مذکر، اسم فاعل اور باب سمع یسمع اور صحیح، یہ گردان، یہ پورا صیغہ بتانے کا طریقہ ہے. اگر وہ صیغہ جو لفظ پوچھا جا رہا ہے، جس کی صرفی تحقیق پوچھی جا رہی ہے، وہ مصدر ہے، تو پھر آپ کو اس کا صیغہ بھی نہیں بتانا، اس کی گردان بھی نہیں بتانی. آپ کو صرف اس کا باب بتانا ہے اور اس کے ہفت اقسام بتانی ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ السمع پوچھا جائے آپ سے، السمع سننا، اس کی صرفی تحقیق کریں تو آپ کو بتانا ہوگا یہ باب سمع یسمع ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ الوعد وعدہ کرنا، اس کی صرفی تحقیق کریں، آپ کو بتانا ہوگا کہ الوعد جو ہے یہ وعد یعید باب ضرب یضرب ہے، اور ہفت اقسام میں سے مثال واوی ہے. چونکہ اس کے اندر حرف علت ہے، حرف علت فا کلمے کی جگہ ہو تو وہ مثال ہے، وہ واو ہو تو وہ واوی ہے، تو یہ مثال واوی ہے. اور اگر وہ جو پوچھا جا رہا ہے آپ سے وہ لفظ نہ مصدر ہے نہ مشتق ہے بلکہ وہ جامد ہے، تو اب آپ کو نہ صیغہ بتانا ہے، نہ آپ کو گردان بتانی ہے، نہ آپ کو باب بتانا ہے، آپ کو صرف ہفت اقسام بتانے ہیں. مثال کے طور پر الحجر ایک لفظ ہے، آپ سے کہا جائے اس کی صرفی تحقیق کریں تو آپ کو بتانا ہے الحجر کی صرفی تحقیق یہ ہے کہ یہ ہفت اقسام میں سے صحیح ہے. اور الشجر کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے. اسی طرح اگر اس میں حرف علت ہو تو مثال ہو تو مثال بتا دیں، اجوف ہو تو اجوف بتا دیں، ناقص ہو تو ناقص بتا دیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا یہ جواب ناقص نہ رہے اور آپ کی یہ مثال درست ہو. مثال اور ناقص کو میں نے جملے میں استعمال کر لیا. تو یہ تھا صیغہ بتانے کا درست طریقہ. اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ کچھ ایسی ویڈیوز پیش کروں گا. رمضان المبارک کی آمد ہے الحمدللہ، اور مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہم قرآن کریم کے اندر مشغول رہتے ہیں. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کریم کے صیغوں کو پیش کروں، اور ہر صیغے کے بارے میں اس کی صرفی تحقیق پیش کروں گا کہ یہ صرفی تحقیق اس کی کیا ہے. اگر وہ جامد ہوا تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے. اگر وہ مصدر ہوا تو اس کا باب اور ہفت اقسام بتا دوں گا. اگر وہ مشتق ہوا تو صیغہ، گردان، باب اور ہفت اقسام چاروں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. میرے ساتھ جڑے رہیے، اور اپنے ان دوستوں کو جو عربی سے محبت رکھتے ہیں، عربی سے تعلق رکھتے ہیں، میرے چینل کا لنک دیجیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو. ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گی تو زیادہ سے زیادہ ہم کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.